اور میں پہلے سے ہی آپ سے معذرت ہوں، کیونکہ میں اکثر ٹی وی پہ جب کوئی ٹاک شو، ریلیجن ٹاک شو ہوتا ہے یہ پاکستان کے، اس میں تو بڑے بڑے علماء سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اہل تشیع ہمارے اپنے یعنی اہل تشیع علماء سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ فوراً سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ یہ تو ایجنٹ ہے. تو یہ بڑے ہی ہمارے جیسے جو اتنا نہیں جانتے، یعنی اتنا ڈیپ نالج، جس طرح ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع تر نالج دیا ہے، تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے آ کے، جب اتنے بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں کسی کا لیتا، کہ وہ پھر آپ کے بارے میں وہ ٹی وی پہ جب کوئی پوچھتے ہیں کہ لیکن بھائی ان کے ہاں ان کا رسم ہے، ان کی جو بھی مخالف ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے جی، کیونکہ یہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے. چلے اگر فرض بھی کریں کوئی شخص ایجنٹ ہے، لیکن وہ جو قرآن حدیث سے بات کرتا ہے تو اس کا ایجنٹ کا بھی جواب قرآن حدیث سے دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ کہ شخص ایجنٹ ہے، ہاں صرف ایجنٹ کہنا، جان چھڑا دینا یہ کافی نہیں ہے. لیکن ان کو خود پتا ہے کہ یہ جو میں ان پہ جو میں باتیں کہتا ہوں یہ حق ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے. جو جان چھڑانا کیا ہے؟ ایجنٹ ہے. ان کے ہاں سب ایجنٹ ہے. اچھی طرح مجھے یاد ہے جب سیستانی صاحب کی مرجعیت کا اعلان ہوا تھا تو خامنئی صاحب کے نمائندے آیت اللہ احمد جنتی انہوں نے خود نماز جمعہ تہران میں اعلان کیا تھا کہ سیستانی صاحب برطانیہ کے ایجنٹ ہیں. یہ سب اکثر لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. اگر جو لوگ اردو زبان ہے شاید ان کو نہیں معلوم، جو فارسی زبان ہے اس زمانے میں یہ بڑا مشہور تھا، اب بھی علماء جانتے ہیں اس کو. تو یہ میں نے خود یہ آیت اللہ، ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے ایران میں، آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کی وفات کے ایام ہے. ان کو وہ جو تھے خمینی صاحب سے بڑے مرجع تقلید تھی، ان کی مرجعیت زیادہ مقبول تھی. اور پھر لیکن وہ انقلاب کے اتنے پکے حامی نہیں تھے اور ولایت فقیہ کے بھی مخالف تھے. تو انقلاب کے بعد خمینی صاحب نے ان کو بڑا ذلیل کیا اور ان کی مرجعیت سلب کر دی اور ان کو بیچارے کو جیل میں ڈالا اور اس کو مارا اور ٹی وی پہ لا کے اس 70 سال کی عمر میں ایک بوڑھے عالم دین سید سے انہوں نے اس سے استغفار کرایا، توبہ عفو کہ مجھے عفو کر دو. تو بڑے اس کو ذلیل کیا لوگوں نے اور آخر میں اس کو باتھ روم میں دفنا دیا. آخر میں اس کو آیت اللہ شریعت مداری کے پتہ آپ لوگوں کو انہوں نے کتنی تذلیل کی، اس کو باتھ روم میں اس کو انہوں نے خود انہوں نے وصیت کیا تھا کہ مجھے میرا نماز جنازہ جو آغا رضا صدر جو بہت بڑے آیت اللہ سید صدر الدین صدر کے صاحبزادے تھے اور موسیٰ صدر جو لبنان والے ہیں اس کے بڑے بھائی تھے، بہت بڑے علماء میں تھے، یہ میرا نماز جنازہ پڑھا لے. اور ان کی جگہ کی دفن کی جگہ بھی مشخص تھی، تو ان لوگوں نے اس کو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا اور اس کو قم کے ایک قبرستان کے باتھ روم میں وہاں پہ دفنا دیا. بعد میں علماء نے کیا کیا کہ کچھ علماء وہاں پہ گئے قبرستان میں، رات کی تاریکی میں مزدوروں کو ساتھ لے کے گئے، اس باتھ روم کو ان لوگوں نے خراب کر دی، باتھ روم میں خراب کر دی اور باتھ روم کے سارے آثار محو کر دی تاکہ اس بیچارے سید کے عالم 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی، ایک عمر انہوں نے اسلام کی خدمت کیا، تاکہ اس کو اس طرح اس کی بے عزتی کو ختم کیا جائے. اور پھر جس نے یہ کام کیا تھا اس باتھ روم کو خراب کیا تو اس کو بڑی لوگوں نے زحمت دی. وہ بھی بہت بڑا مشہور عالم تھا ایران کا. دوبارہ تو اس کے متعلق بھی ٹی وی تمام دنیا میں ان لوگوں نے وردی کیے بھی ایجنٹ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بھی ان کا مخالف ہوتا ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے. یہ طریقہ کار یاد ہے، کیونکہ یہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے یہ، اور ان کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ ہے. تو یہ اور عوام کو یہ بھی بالکل سمجھتے ہیں کہ ایجنٹ ہے. تو یہاں پر آپ سن لیں بھائی، یہاں پہ جو باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اہل بیت علیہ السلام پر حق ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب ہوا ہے. یہ امریکہ کے مفاد میں، اسرائیل کے مفاد میں یہی باتیں ہیں، ان کا ایجنڈا یہی ہے. کون سی بات میں یہاں کہتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. بھائی میں قرآن کی تعریف، یہ اسرائیل امریکہ کا اگر ان کے وہ ہوتا نا، اگر یہ ان کا ایجنڈا ہوتا تو بھائی وہ اپنے ان کے جو بڑے چینلز ہیں بڑے یعنی وہاں پہ بھی یہ باتیں ہوتی نا، ان کے لوگوں کو پتہ بھی چلتا کہ ان کے مفاد میں ہے، یہ باتیں ان کی مفاد میں. نہیں سر، بالکل سمجھ. تھینک یو سو مچ. اللہ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. اوکے، اللہ. اچھا اگلا